کیا آپ جانتے ہیں کہ سخت گیر فوجی ڈکٹیٹر کے دور اقتدار میں اپنے پاپ میوزک کو دنیا بھر میں متعارف کرانے والی نازیہ حسن کا آخر کیا جرم تھا کہ ایک مرتبہ سینیٹر بابر اعوان نے ان پر نازیبا حرکات کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ نازیہ حسن جب اپنے مشہور گانے ڈسکو دیوانے پر لگی پابندی ہٹوانے اسلام آباد کے صدارتی محل پہنچی تو اس موقع پر جنرل محمد ضیاء الحق نے نازیہ کو کیا لیکچر دیا تھا۔ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ نازیہ حسن نے راج کپور کی پروڈکشن میں بننے والی بالی ووڈ فلم میں ہیروئن کا رول ادا کرنے سے انکار کر دیا؟ اور ہاں، نازیہ حسن کو ان کی طلاق کے اگلے ہی ہفتے کس نے قتل کر ڈالا؟ آج کی ویڈیو میں کم عمری میں فوت ہو جانے والی ماضی کی پاکستانی پاپ سنگر نازیہ حسن کی زندگی سے جڑے کئی اہم ترین فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نازیہ حسن کے گانوں کے خلاف راولپنڈی کے ایک مشہور وکیل نے عدالت سے رجوع کیا۔ وکیل صاحب کا موقف تھا کہ نازیہ حسن اپنے نازیبا گانوں میں قابل اعتراض حرکات کرتی نظر آتی ہیں۔ ان وکیل صاحب کی درخواست خارج کر دی گئی۔ دوستو، یہ اسلام پسند وکیل کوئی اور نہیں بلکہ سینیٹر بابر اعوان تھے۔ جی ہاں، وہی بابر اعوان جو اس وقت ہمارے کپتان کے خاص الخاص ہیں۔ یاد رہے کہ بابر اعوان پی ٹی آئی سے قبل پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور انہیں آصف زرداری نے وفاقی وزیر بنایا ہوا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نازیہ حسن اور زہیب حسن کے گانے ڈسکو دیوانے پر تب پابندی لگا دی گئی جب جنرل ضیاء کی مجلس شورا کے ایک رکن نے شکایت کی کہ جناب یہ گانا اسلام کی روح کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ پاکستانی حکومت نے نازیہ حسن کے گانے ڈسکو دیوانے کو بین کر رکھا تھا۔ ایسے میں نازیہ کے والدین نے جنرل ضیاء کی کابینہ کے انفارمیشن منسٹر راجہ ظفر الحق سے بات کی۔ اگلے ہفتے نازیہ حسن جنرل محمد ضیاء الحق سے ملاقات کرنے ایوان صدر پہنچی۔ اسلام آباد میں محل نما صدارتی رہائش گاہ میں ایک جانب نازیہ حسن اور زہیب بیٹھے تھے جبکہ ان کے سامنے صدر ضیاء۔ پہلے تو جنرل صاحب نے دونوں ٹین ایجرز کو لمبا چوڑا بھاشن دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اقدار کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ میٹنگ کامیاب رہی اور جنرل ضیاء نے ڈسکو دیوانے گانے پر سے پابندی ہٹانے کے لیے آرڈرز کر دیے۔ جنرل ضیاء کے مخالفین کی مان کر چلے تو خود کو مولوی سمجھنے والے اس فوجی آمر نے اپنے ملک کے آرٹسٹوں پر کئی طرح سے روک لگا رکھی تھی۔ تب چائے خانوں اور ہوٹلز پر چھاپے مارے جاتے اور اگر کسی غریب کی دکان سے وی سی آر اور فلموں کی کیسٹ برآمد ہوتی تو انہیں اٹھا لیا جاتا۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا جبکہ دوسری جانب اسی تہجد گزار جنرل ضیاء الحق کے گھر میں بھارتی اداکارہ سوناکشی سنہا کے والد شتروگھن سنہا اپنی ساری فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آتے۔ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے شتروگھن سنہا کو دعوتیں دی جاتی اور جنرل صاحب کی اولاد بالی ووڈ ہالی ووڈ فلموں سے خود کو انٹرٹین کرتی۔ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق جو اس وقت ایم این اے ہیں، انہوں نے چند سال پہلے اپنے والد کی برسی کے موقع پر اخبار میں ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے جنرل ضیاء کے دور حکومت کے کئی پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اعجاز الحق کے مطابق جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں بے حیائی اور بے راہ روی کو لگام ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ خاتون نیوز کاسٹر کو سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے حکم جاری کیے گئے۔ پی آئی اے کو اپنی اڑان سے پہلے مسنون دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ گورنمنٹ کے اداروں اور سرکاری تقریبات میں شراب پیش کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور فحش سے منع کر دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کا اسلامی تشخص ابھارنے کے لیے پاکستان کے اندر اور باہر پاکستانی لباس کو متعارف کرایا اور خود شلوار قمیض اور شیروانی جیسا باوقار لباس زیب تن کر کے بیرون ملک کے دورے کیے۔ انہوں نے دینی مدارس کے سرٹیفکیٹ اور اسناد کو یونیورسٹیز اور کالجز کی سندات کے برابر قرار دے دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی۔ دوستوں، ایک بار پھر سے نازیہ حسن پر واپس آتے ہیں۔ جنرل ضیاء کے طیارے حادثے کے اگلے برس 1989 میں میوزک نواسی نامی شو میں نازیہ اور ان کے بھائی زہیب حسن کی شرکت کے بعد ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ پی ٹی وی میں نازیہ اور زہیب کے میوزک شو میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس کرتے نظر آئے۔ اس مخلوط پاپ شو کو کسی نے تو انجوائے کیا تو کسی کو یہ پروگرام ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس وقت کے دیندار حلقوں میں نازیہ حسن اور زہیب حسن کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ احتجاج میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اور تب دینی جماعتوں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ پی ٹی وی کے مرکز کے سامنے بھی خوب مظاہرے کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ نازیہ حسن کے خلاف نفرتوں کی آگ بھڑکانے والے لوگ اس وقت کی اسلامی قوتوں کے سیاسی اتحاد آئی جے آئی کے سرخیل میاں
نواز شریف کے لیفٹ رائٹ نظر آتے تھے۔ آپ نے آج سے چند سال پہلے انڈین فلم میکر کرن جوہر کی مووی اسٹوڈنٹ آف دی ایئر تو دیکھی ہوگی۔ اس فلم میں نازیہ حسن کے مشہور گانے ڈسکو دیوانے کو ریمیک کیا گیا تھا اور اس گانے پر عالیہ بھٹ، ورن دھون اور سدھارتھ ملہوترا نے پرفارم کیا۔ نازیہ حسن کو انٹرنیشنل فیم تب ملا جب انہوں نے بالی ووڈ فلم قربانی میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گانا گایا۔ نازیہ حسن کا گایا ہوا یہ گانا ہندوستانی عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ نازیہ حسن وہ پہلی پاکستانی سنگر تھی جنہیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب نازیہ حسن کا گانا آپ جیسا کوئی ریلیز ہوا تو ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ بالی ووڈ میں نازیہ حسن کی گلوکاری کے چرچے تو تھے ہی، لیکن وہاں کے فلم میکرز انہیں ایک کامیاب ایکٹریس کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بالی ووڈ کے شو مین راج کپور نے نازیہ حسن کو بلینک چیک دیتے ہوئے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں فلم کی ہیروئن کی آفر کی تھی۔ چونکہ نازیہ حسن پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھتی تھی اور ان کی فیملی کو بھی ایکٹنگ پر اعتراض تھا، یہی وجہ تھی کہ نازیہ حسن نے فلم میں کام کرنے سے معذرت کرتے ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ نازیہ حسن نیو یارک امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار کے طور پر یونائٹڈ نیشنز کے ادارے سے وابستہ رہی۔ وہ 1991 میں پاکستان کے لیے ثقافتی سفیر مقرر کی گئی۔ نازیہ حسن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتی۔ وہ میوزک سے حاصل ہونے والی اپنی ساری آمدنی کراچی کی کچی بستیوں کے بچوں، نوجوانوں، خواتین کی ترقی کے پروگراموں میں خرچ کیا کرتی۔ نازیہ حسن کی شادی ایک بزنس مین مرزا اشتیاق بیگ کے ساتھ 1995 میں ہوئی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عریض حسن ہے۔ نازیہ حسن کی اپنے شوہر اشتیاق بیگ سے اختلافات کی خبریں بھی منظر عام پر آئیں۔ نازیہ حسن کے فینس کے لیے یہ خبر قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی کہ وہ طلاق کے بعد صرف 10 دن زندہ رہ سکی، اور پھر 13 اگست 2000 کو لندن سے یہ افسوسناک خبر سامنے آئی کہ پاکستانی نوجوانوں کی من پسند سنگر نازیہ حسن 35 برس کی عمر میں چل بسی۔ انہیں نماز جنازہ کے بعد نارتھ لندن کے مسلم قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زہیب حسن کے مطابق ان کی بہن نازیہ کو باقاعدہ زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ تب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 5 مہینوں تک اشتیاق بیگ سے تحقیقات کی۔ زہیب حسن نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ نازیہ حسن کی اشتیاق بیگ سے شادی ان کی بہت بڑی غلطی تھی جس کا اعتراف نازیہ کر چکی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نوجوان سیاستدان مہربان قریشی پر ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر تفصیلی ویڈیو کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل محمد ضیاء الحق کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔